یہ جو اپنی پہچان ہے اور آگہی ہے، اس کے بارے میں ایک تصور ہمارے ہاں پہلے سے یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اپنی خود ہی مٹا دو، میں مار دو، جو میں کرتا ہے وہ بکری کی طرح ذبح ہو جاتا ہے، اس طرح کی اس کی اور تزکیے کا کمال یہی سمجھا گیا کہ اپنی میں ختم کر دو. یہ باقاعدہ ہمارے ہاں فلاسفی موجود ہے. بلکہ یہ کہ اکثر جو لوگ دین کی طرف جاتے ہیں تو وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام پر 14 صدیاں بیت چکی ہوئی ہیں، اور ان 14 صدیوں میں بیچ میں اسلام ایک امپریلسٹ پاور کے طور پر بھی رہا ہے. وہ اس کا جو پہلا دور ہے وہ اور دور ہے، بیچ میں جو اسلام کے غلبے کا دور رہا ہے، تو اس میں جو بھی عام جو جیسے امپریل پاور ہوتی ہیں یا جیسے اس زمانے میں امپائرز تھیں، تو اس کے آس پاس ہی مسلمانوں نے بھی بیہیو کیا ہے. اتنا نہ بھی ہو تو بہرحال اس کے قریب تر ہے اس کے. اور پھر بادشاہ لوگوں کو ایک رعایا چاہیے تھی پورا من کو ماننے والی، تو ایسے اسکالرز تھے کہ جنہوں نے پھر رعایا کو یعنی وہ لوریاں دی ہیں کہ بس بادشاہ کی مرضی پر ہی آپ نے زندگی گزارنی ہے اور میں نہیں کرنی ہے، اور اپنی خودی کو مار دو. نام تو اللہ کا استعمال کیا گیا لیکن سرنڈر اصل میں بادشاہوں کے سامنے کرایا گیا. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ تصوف کو جو لوگ برا جانتے ہیں وہ اس معنی میں کہ یہ دنیا سے غافل کر دیتے ہیں، سوسائٹی سے بیگانہ کر دیتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے افیون ہے جو بادشاہوں کا غلام بنا دیتے ہیں. اور یہ سارے مذاہب کے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے. عیسائیت میں بھی ہوئی ہے اور ہندو مت میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے، اسلام میں بھی ہوئی ہے. تو یہ ایک پوری فلاسفی ہے، بڑی پاورفل ہے اور چھائی ہوئی ہے مسلمانوں. اور اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا خالص صاحب کہ وہ تصور جو خودی کا کرتے ہیں، جس چیز سے خودی کو ریلیٹ کرتے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا تھا، اصل میں وہی غلطی ہے نا کہ وہ کس شے کو خودی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی ہم نے اس سے پہلے ڈسکشن کی ہے اس کو بھی اگر جا کے کسی ایک قلعے سے باندھیں گے تو وہ میں کے قلعہ ہوگا. میرا بدن، میرا مال، میری ضرورت تو میں ہی کے قلعے کے ساتھ آ کے بدئی نا. اب یہ وہ شے ہے جو واقعی مارنے کی ضرورت ہے، اس سے آپ کو اپنے آپ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خودی کا اصل تصور یا میں کا اصل تصور یا انا کا اصل تصور جو قرآن دیتا ہے وہ اس کے برعکس ہے. لیکن جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بہرحال جو کوئی بھی اس نقطۂ نظر کو اہمیت دیتا ہو، وزن دیتا ہو یا سمجھتا ہو کہ یار اس میں کوئی جان ہے، تو وہ ذرا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس چیز کے بارے میں اس کو اسے سمجھنا چاہیے. کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. یعنی وہ جب کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے جب بات شروع کی گئی ہے تو یہ کی گئی ہے کہ بھئی اے بنی اسرائیل تم ہو کون، تمہاری جو ہے نا پس منظر کیا ہے، ماضی کیا ہے، کس کی اولادیں ہو تم. یہ ریکگنائزیشن نہیں ہے. اور یہ تو اللہ تو جانتے ہی ہے نا، ان کو کہہ رہا ہے جانو یار تم آئے کدھر سے ہو. انی فضلتکم علی العالمین کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارا اس لیے کہ اپنا آپ پہچانو. سورہ حشر میں جو آیت ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اب یہاں سلبی انداز میں وہی بات کہی گئی ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اس کا مطلب اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا. اچھا یہ بھی اہم بات ہے کہ اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو اس سے پہلے ہم جتنی جبلتیں گن چکے ہیں، جتنی نیڈز زیر بحث آئی ہیں، وہ تو غافل ہونے ہی نہیں دیتی. صحیح. وہ کیسے بھوک لگی ہو تو کیسے غافل ہوں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی ارج ہو تو کیسے غافل ہوں گے؟ وہ تو اس سے تو غفلت ہوتی ہی نہیں. کتا بھی نہیں غافل ہوتا، انسان بھی نہیں غافل ہوتا. یہ کوئی اور جس سے غافل ہوا جا سکتا ہے وہ کوئی اور شے ہے. تو یہ جو ہائر لیول کی جو بھی آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں یہ انہی سے بندہ غافل ہوتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ کو کسی لوور لیول پہ پلیس کر لیتے ہیں. یہ پھر قرآن نے کھولا ہے کہ جب آپ اس لوور لیول پہ آ جاتے ہو تو پھر کیا رہ جاتے ہو؟ پھر چوپائے رہ جاتے ہو، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہو. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ان جبلتوں کی حد تک رہ جاؤ گے محدود ہو کے، یہ تو اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے. جو کہتا ہے میں مار دی، تو وہ کھانا نہ کھائے تو میں کہوں گا اس نے میں مار دی. وہ یعنی اپنے سانس نہ لے تو کہوں گا میں مار دی. اب اسے اپنی میں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے سانس بند کر لی ہے. ٹھیک ہے نا، سانس لے رہا ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے. میں مری ہوئی ہے تو کون سی میں مری ہے پھر؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھنے کی ہے کہ میں کوئی اور مرتی ہے.
اور وہ والی مین نہیں مرنی چاہیے تھی. قرآن کہتا ہے مت مارو اس کو, صحیح, اسے زندہ رکھو. اور بلکہ قرآن تو اسے یوں بیان کرتا ہے کہ وہ تب مرتی ہے جب تم پر اللہ کا غضب ہوتا ہے, جب اللہ تم سے ناراض ہوتے ہیں. جی, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. تو یہ تو اللہ کی سزا کے طور پر ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اصل جو چیز تھی انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی تھی, وہ یعنی جس کی وجہ سے وہ اقسن تقویم ہوا, جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک قرار پایا, وہ میں ہی تھی. وہ علم تھا, وہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت سے رکھا تھا وہ شے تھی. تو اس سے غافل ہونا اپنے اصل مقام اور مرتبے سے غافل ہونا ہے. تو یہ پہچان, یہ مقام, یہ آگہی, یعنی جس کے نتیجے میں آگے بات چلے گی, یہ بہت ضروری ہے. یہ قرآن اس کو زور دیتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا, ہمارے ہاں جتنے بھی جنہیں ہم فلاسفر کہہ سکتے ہیں, متکلمین جو بھی گزرے ہیں, یا جو ہمارے ایسے شعراء جنہوں نے امت کے مسائل پر غور و فکر کیا ہے, جیسے ہمارے علامہ اقبال یا اس طرح سے ملتے جلتے مولانا روم یا جو لوگ تھے, انہوں نے اس نقطے کو, یعنی یہ جو سارا علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے, یہ کیا ہے, اور اپنی خودی پہچان و غافل افغان, اور اس کی طرف جو ہے نا واپس جو رجوع کروایا ہے. اور بلکہ یہ کہ اب بے دل جو ہیں وہ تو بالکل ایک مختلف قسم کے شاعر ہیں وہ بھی صوفی شاعر, اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, یعنی انسان کو اس کا مقام یاد دلایا ہے کہ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, اے بہار نیستی از مقام خود ہوشیار, از قدر خود ہوشیار باش, از قدر خود ہوشیار باش. یہ اپنے آپ کو پہچاننے کی بات نہیں ہے, اپنی خودی پہچانو. آپ پہلا مصرع بھی بڑا ہلا دینے والا ہے, وہ مقام ہر دو عالم خاک شد. خیر وہ تو ایک علیحدہ بحث چھٹ جائے گی, وہ یعنی وہ نفسیات سے زیادہ فلسفے کی بحث ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس کا نتیجہ جو آخری بات ہے وہ کیا ہے, انسان مخاطب ہے, اور اسے یہ کہا گیا از قدر خود ہوشیار باش. تو جو حقیقی صوفی ہیں وہ بھی اس میں کو یاد کرا رہے ہیں. اچھا, اقبال نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست, یہ ان لوگوں کا مسلک ہے جو اپنے آپ سے آگاہ ہیں, اپنے مقام, وہی از قدر خود ہوشیار باش, اپنی قدر جانتے ہیں کیا ہے. جس کو اپنی وہ قدر معلوم ہو جاتی ہے وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مسلک خود آگاہ اور خدا مست, تو اللہ کی محبت میں مست ہیں. تو یہ اب یہاں بھی دیکھیں نا, یہی آیا تھا, اللہ کو بھولو گے اپنا آپ سے غافل ہو جاؤ گے. اور وہاں پہ بھی یہی بات آئی کہ اپنا آپ پہچانو گے تو اللہ کو بھی پہچانو گے. مردان خود آگاہ اور خدا مست. ویسے یہ قول بھی ہے, اقبال کا اور بھی شعر ہے نا کہ تو کیا تھا کہ تو راز کن فقاں ہے, اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا. یعنی یہ جو راز کن فقاں ہے, کا راز نہ ہو جا اور خدا کا ترجمہ ہو جا. اب یہ بالکل اس کی ترجمانی ہوگی, یہ ساری بات جو ہم کر رہے تھے. تو یہ تو مطلوب ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ اس کو مٹا دینے کا نام کوئی تزکیہ ہے.